جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر پورے پاکستان کے مختلف ضلعوں میں اور شہروں میں جعلی ایف آئی آریں کی گئی ہیں. ابھی تک ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کتنی ایف آئی آریں ہمارے پہ مزید بھی ہیں, تو ساتھ ساتھ سامنے آ رہی ہیں, تو ہم بیل کرا رہے ہیں اس کے لیے. تو آج یہ ہماری ایک بیل تھی, تو اس بیل کے اوپر ماشاءاللہ ابھی ٹرانزٹ ہمیں اس کا مل گیا ہے, بیل پروگریس. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے, یقین ہے کہ ہمیں عدلیہ سے انصاف ملے گا, اور یہ ہمارے اوپر جو یہ وکٹمائزیشن کی گئی ہے پولیٹیکل, انشاءاللہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب بھی جلد رہا ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم سب کو انصاف ملے گا. علی صاحب کیا کہیں گے, جس طرح دیکھنے میں آ رہا ہے سیاسی جماعتوں سے مشاورت چل رہی ہے شمولیت کے لیے تاکہ ریزرو سیٹ کو سیکیور کیا جا سکے, پی ٹی آئی پی کی بات ہو رہی ہے, کیا اس کے ساتھ جائیں گے جماعت اسلامی؟ ابھی تک کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے جی ایک ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری ایک لیگل ٹیم ہے جو ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک حق ہے اور مینڈیٹ ہے ہمارا, جو ہماری ریزرو سیٹس ہیں مائنورٹی کی اور لیڈیز کی, ظاہری بات ان کی بہت محنت ہے اس پارٹی میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک حق ملے. تو اس کے لیے عمران خان صاحب کی جو بھی احکامات ہیں اس کے مطابق ایک بات چیت ہو رہی ہے, کمیٹی اس کے لیے بنی ہوئی ہے, لیگل ٹیم بھی لگی ہوئی ہے, ہم نے آپ ریٹ بھی کی ہے اس کے لیے قانونی طور پر بھی, اور باقی جو بھی لاء کے مطابق الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق جو بھی ہے انشاءاللہ اس پہ بات ہو رہی ہے, جو بھی ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا. کون سی پارٹیوں کے ساتھ آپ لوگوں کی بات چل رہی ہے؟ پی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. پی ٹی آئی پی کے جو مذاکرات ہیں, میرے خیال میں پی ٹی آئی میں جو پی والے لوگ ہیں وہ نہیں ہوں گے تبھی مذاکرات ہوں گے. علی بھائی, کون سی پارٹیوں کے ساتھ آپ لوگوں کا بات چیت چل رہی ہے, اور مرکز اور صوبے میں ایک ہی پارٹی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھیں گے؟ نہیں جی, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ وہ جو لیگل ٹیم ہے اور ہماری جو کمیٹی ہے وہ وہی فیصلہ کر رہی ہے اس کے اوپر, تو ضروری نہیں ہے کوئی ایک پارٹی ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پارٹی ہو, جو بھی ہے سامنے آ جائے گا. آپ کے جو مخالف تھے مولانا صاحب, وہ مان رہے ہیں کہ کسی کے کہنے پر ہم تحریک عدم اعتماد لائے تھے, اب جو ہے وہ بھی مطلب سامنے آ گیا کہ کس کے کہنے پر وہ تحریک عدم اعتماد لائے تھے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالتوں سے بھی صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے ہیں, اور ویسے بھی اپنی زندگی میں وہ ماشاءاللہ صادق اور امین ہی ثابت ہوئے ہیں. تو آج یہ ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت کو ہم نے گرایا ہے, اور ہم کہہ رہے تھے نہیں یہ سازش تھی, اور سازش کیا گرائی گئی ہے, تو آج الحمدللہ وہی لوگ, وہی پی ڈی ایم کا سربراہ خود مان رہا ہے کہ جی یہ واقعی سازش تھی, اور یہ سازش میں کون کون شامل تھے اس نے وہ نام لیا. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو بلایا جائے, ان کو بلا کے اس چیز پر پراپر انکوائری کی جائے, کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے کہ کوئی بھی سازش کر کے کوئی بھی عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرے اور ایک جمہوری حکومت کو اس طرح گرائے. تو میرے خیال میں جب تک سزا نہیں ملے گی کسی کو اس ملک پہ, تو یہ روایات چلتی رہیں گی. اگر ہم نے روایات کو بدلنا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے, تو ہمیں اس کے لیے کڑی سزا دینی پڑے گی اس نظام میں ایسے لوگوں کو کہ جو اس نظام میں لا قانونیت کرتے ہیں, قانون کو توڑتے ہیں. کوئی ایسی بات چیلنج والی تو انشاءاللہ نہیں ہے. ہمارے جو 2 سال گزرے ہیں پچھلے, اس میں جو ہمارے صوبے کے حالات بنائے گئے, پاکستان کے حالات بنائے گئے, معاشی طور پر امن و امان کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, تو الحمدللہ ہمیں انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ ہم لوگ اپنے صوبے کے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے, اور ہمارے صوبے کا جو حق ہے وہ دینا پڑے گا. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں ہمیں پتہ ہے پاکستان بھی ہمارا ہے, کہ اگر معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارے جو این ایف سی شیئر ہے ہمارا, یا ہمارے جو ہائیڈل کے پیسے بقایا ہیں, ان میں ہم ان کو ٹائم تو دے سکتے ہیں کہ چلو آپ سارے پیسے اکٹھے نہ دو, لیکن یہ سوچنا کہ جی ہمیں وہ حق نہیں ملے گا یا کوئی نہیں دے گا, یہ ان کی خواب خیالی ہے. ہمیں اپنا حق چاہیے, ہم حق لینا بھی جانتے ہیں, ہم حق چھیننا بھی جانتے ہیں. ہماری عوام ہمارے ساتھ ہے, یہ ہماری عوام کا حق ہے, ہمارے صوبے کا حق ہے, اور ہمیں عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم ان کے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور ہر حد تک جائیں ان کا حق لینے کے لیے. الیمن بھائی آخری سوال, اگر پرویز خٹک اور محمود خان یا کوئی دوسرے جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں وہ واپس آنا چاہے تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں کہ نہیں بند ہو گئے؟ اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں, یہ پارٹی ان کی ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں سب کو, ہم ورکر ہیں سارے, ہمیں بنوان قبول ہوگا. لیکن عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ جو لوگ کوئی تکلیفات کی وجہ سے, کوئی بہت زیادہ پریشر کی وجہ سے, ٹارچر کی وجہ سے گئے ہیں, تو میرے خیال میں آپ کے سامنے ہے, میڈیا کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ اور ہے. لیکن جو لوگ بغیر کسی تکلیف کے ایسے لوگ تھے جو ہمارے پاس بھی اپنے مفاد کے لیے آئے ہوئے تھے, اور وہ جو گئے ہیں تو وہ تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. تو ہمیں آج پتہ چل گیا, ورنہ یہ لوگ تو چلتے رہتے اسی طرح, مشکل وقت نہ آتا. آج ہمیں پتہ چل گیا کہ مفاد پرست کون تھا اور ہمارے ساتھ نظریاتی لوگ کون تھے, اور ہمارے بہت سے اس سخت حالات میں ہمارے بہت سے نئے لیڈر نے ایمرج کیا ہے جو کہ ضروری تھا, ان کو موقع ملا ہے الحمدللہ. اور وہ جو نئے لیڈرشپ ہے انشاءاللہ
نئی یوتھ ہے, نئے لوگ ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا, انشاءاللہ وہ اس پارٹی کو ان سے بہتر چلائے گی. الامین بھائی, آپ کے کابینہ میں وزراء کے ناموں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے, کتنے کون سے لوگوں کو وزراء ملے ہیں, مطلب پارٹی میں؟ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے, ابھی تک کوئی شارٹ لسٹ نہیں ہوا, تمام سے سی ویز ہم نے لے لی ہے. اب میں انشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات کروں گا, وہ سی ویز دوں گا, اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا حتمی ریکمنڈیشن بھی ہوں گی, ڈسکشن بھی ہوگی, مشورہ بھی ہوگا, اور حتمی فیصلہ جو ہے عمران خان صاحب کریں گے. آخر میں آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے لیے وہ وفادار جو ہے, آپ نے کل ایک جملہ بتایا تھا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شاہ سے زیادہ شاہ وفادار جو لوگ تھے نا, جنہوں نے لا قانونیت کو اس حد تک لے گئے کہ ہمارے صوبے کی جو روایات ہیں ان کو پامال کیا, چادر اور چار دیواری کو پامال کیا, جیلی پرچے کاٹے, ایسے ایسے پرچے کاٹے کہ جن کا قانون سے تو کیا سچائی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو اس کے لیے میں نے ایک واضح میسیج دیا ہے کہ ہم اگر مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم شکر ہے الحمدللہ, ہمیں عمران خان صاحب نے کہا ہمیشہ کہ اپنا عمل سے آپ نے ثابت کرنا ہے, باتوں سے ثابت نہیں کرنا. تو جو مدینہ کی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا جو ہمیں سبق ملا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا, لیکن ساتھ اصلاح بھی, یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کا دین اختیار کرو, صحیح راستے پہ چلو. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے کے لیے انشاءاللہ موقع دیں گے, اور جو اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اصلاح بھی نہیں کرے گا تو پھر وہ سزا کے لیے تیار رہے. خان صاحب سے ملاقات کب؟ بہت 20 تاریخ تک مل گئی ہے ڈیٹ, اور اس دوران جتنے بھی ادارے ہیں ان کو آرڈر کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ جو کیسز ہیں ان کے خلاف, چاہے وہ ہمیں پتہ ہیں یا نہیں ہیں, وہ 26 تاریخ تک لے آئیں. اس میں نیب بھی شامل ہے, اینٹی کرپشن بھی ہے, پولیس بھی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے. سارے اداروں کو انسٹرکشن دی گئی ہیں, آرڈر کیا گیا ہے کہ جو بھی کیسز ہیں وہ لے آئیں تاکہ ہم وہاں پہ اپنی ضمانتیں کروا سکیں. اچھا یہ بتا دیجیے کہ آج آخری دن ہے مرکز میں حکومت میں کسی بھی پارٹی میں شامل ہونے کا, تو کون سی پارٹی میں تحریک انصاف جو ہے وہ شامل ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں, ہمارے پاس اس وقت 2 آپشنز ہیں. آج انشاءاللہ وہ فائنل ہو جائے گا, اس میں ہم ایفیڈیوٹس جمع کروا دیں گے. جو بھی پارٹی کی طرف سے ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انسٹرکشنز آتی ہیں جن کے ساتھ معاملات طے ہو جاتے ہیں, تو انشاءاللہ آج شام تک وہ فائنل ہو جائے گا. 2 آپشنز ہیں, تو اس میں پھر انشاءاللہ ہم اپنے ایفیڈیوٹ جمع کروا دیں گے اور باقاعدہ طور پہ اس پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. اور صوبے کے لیے کیا مطلب, صوبے میں کون سی پارٹی؟ صوبے اور سینٹر میں دونوں میں ہم ایک ہی پارٹی میں انشاءاللہ, امید یہی ہے کہ ایک ہی پارٹی میں شامل ہوں, اور وہ شام تک کلیئر ہو جائے گا آپ کو. خٹک کی پارٹی میں بھی شامل ہونے کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں, پرویز خٹک صاحب کی پارٹی میں شامل ہونے کا کوئی بات چیت نہیں تھی. جن کی پارٹی تھی اوریجنلی انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ اگر ہماری پارٹی لینا چاہتے ہیں بشرطے کہ پرویز خٹک صاحب اور محمود خان ریزائن کر دیں, اور اس کے بعد آپ اگر یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین لینا چاہتے ہیں. وہ اس پہ بات چیت ہوئی, لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں, کچھ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہیں, کچھ آئین کی ہیں, کچھ قانون کی ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ فیصلہ کرنے میں کافی دشواری محسوس ہو رہی ہے. ہر جگہ پہ پرابلمز ہیں, الیکشن کمیشن بھی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کر رہا. اسی وجہ سے ہم زیادہ احتیاط کے ساتھ جا رہے ہیں. ہماری صرف پارٹی میں شمولیت کا مسئلہ نہیں ہے, ہماری ریزرو سیٹس کا بھی مسئلہ ہے, جو کہ ہمارا حق بنتا ہے, اور وہ ہم جس بھی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہوں وہ ہمیں ملنی چاہیے. تقریباً کوئی ہو سکتا ہے 22-23 ہماری صوبائی اسمبلی میں ریزرو سیٹس آئیں, اور اسی طرح تقریباً کوئی 25 کے قریب یا 23 کے قریب ہماری قومی اسمبلی میں بھی نشستیں بنتی ہیں. اسی طرح پنجاب میں ہماری نشستیں بنتی ہیں. تو یہ ٹوٹل ملا کے کافی بڑی تعداد بنتی ہے. ان لوگوں کو اگر حق نہ دیا گیا تو ابھی اگر ایک پارٹی کے 2-3-4 MPs آتے ہیں تو نہ تو آپ وہ سیٹیں خالی چھوڑ سکتے ہیں, نہ ان پارٹیوں کو دے سکتے ہیں. تو یہ اگر ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ریلیف نہیں ملتا, پھر ہم اس پہ آگے عدالتوں میں جائیں گے, سپیریئر جوڈیشری تک جائیں گے انشاءاللہ. شکریہ سر. ایک منٹ